جسے کہتے ہیں نا جن کو علم آ جائے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد کہتے تھے جسے علم آ جائے اسے خاموشی لگ جاتی ہے, چپ لگ جاتی ہے. تو جزاک اللہ جی. کاشف کی میں نے تقریر سنی تو اس نے ایم ہی میرے ساتھ 4 القاب لگا دیے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. وہ جس میں نور ہوتا ہے وہی کسی میں نور دیکھ سکتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ بیٹا. may اللہ گیو یو مور پروگریس. اللہ تجھے اور رفعت اور ارتفاع بلند کرے تیرا. اور فیلڈ کے استادوں کا کام ہے نئے آنے والے بچوں کو آگے ان کے لیے حوصلے دینا. سو آئی وش یو دا ویری بیسٹ. درد ہے, تکلیف ہے تمہاری آواز میں. اچھا, میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کو سکھایا جا سکے. I mean, there's nothing, مطلب ایسی کوئی بات نہیں میں کر سکتا جو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا. میرا یہ ماننا نہیں ہے. سب لوگ سمجھ جاتے ہیں مسائل کو. Everybody gets to learn. زندگی سمجھ آ جاتی ہے ہر کسی کو. آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی, لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ کس وقت پہ سمجھ میں آتی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لوگ ملے ہمیں زندگیوں میں, فلسفے ہیں ان کے پاس, مگر جس وقت انہیں بات سمجھ میں آئی نا وہ وقت بڑا اصل میں وقت کا بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے. کوئی ایسی چیز نہیں میں بتا سکتا آپ لوگوں کو جو شاید آپ کو نہیں پتا ہو, یا اس کا ایک جز اس کا نہیں پتا ہو, یا اس کا ایک میکرو مائکرو کلی اسٹرکچر آپ کو نہیں پتا ہو. لیکن زندگی آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی بھائی جان. لیکن اگر ہم وقت پہ سمجھ لیں گے نا تو یہ جو ریسورسز اور یہ جو انسان کے پاس مالی حصی مانوی وسائل موجود ہیں نا, اس کو کنزیوم کر کے, اس کو استعمال کر کے کچھ بنانے کے اندر جو نا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. سیکھ ہر کوئی جاتا ہے. فرعون بھی سیکھ گیا تھا. ایون فرعون گاٹ ٹو نیو, جب وہ مرنے لگا نا تو اس نے بھی کہہ دیا جو اس نے کہا, اللہ نے اس کو رقم کر دیا سورہ یونس کے اندر, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. تو جو جملے اللہ چاہتا تھا فرعون سے بھی وہ اس نے ادا تو کیے, مگر بڑے غلط وقت پہ کیے اس نے. تو زندگی 2 بڑی امپورٹنٹ چیزوں کا نام ہے بھیا. ایک ہے زمان, ایک ہے مکان. دا پلیسمنٹ آف ٹائم اینڈ دا پلیسمنٹ آف پلیس. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب, کہاں اور کیسے. یہ جو سمجھ گیا نا زندگی کے اندر, پھر آگے کی جنگیں, آگے کی گفتگویں, پھر بات کی. لوگ ملے انہیں بات ہی سمجھ نہیں آئی. بڑا غم ہے میرا ایک یہ. اب کیونکہ اچھا پہلے ذرا شہرت نہیں تھی تو دیسی طریقے سے آتے ہیں, ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں. اب ہمارے ساتھ لوازمات جڑ گئی ہیں بہت زیادہ. ہم زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. میرے تعارف کے اندر نا مین چیز مس کر دی میرے دوست نے. امریکہ سے آنے کے بعد پڑھ کے میں مدرسوں کی خاک ہوں. میں پہلے بتا دوں, میں ایک علم کی دنیا سے مدرسے سے پڑھا ہوا ضربہ یضرب ضربن والی ضرب لگانے والا مولوی ہوں. یہ بعد میں دوسرے ٹیگ لگ گئے, موٹیویشن اسپیکرز اینڈ آل دیٹ. سو آئی ایم این ایکچولی این ایجوکیشنسٹ فرام دا مدرسہ. اور یہ پنڈوں دیہاتوں کے اندر ہی شیخ عاطف تیار ہوا. کچھ فیصلہ آباد کے آگے کچھ بزرگ تھے, کچھ لاہور میں تھے, کچھ کراچی میں تھے. تو میں نے کہا میں ایڈ کر دوں کہ میں پہلے ایک مدرسے کا طالب علم تھا اور ہوں, بعد میں میرے ساتھ دوسرے القابات ہیں. تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو, لیکن کس وقت آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور مجھے اس چیز نے بہت تنگ کیا کیونکہ میں بڑا انقلابی آدمی رہا ہوں اور امید ہے آج بھی ہوں گا کہ لوگوں نے سمجھوتے کیے اپنے ساتھ. مطلب میں آج بھی اپنی آنکھ کو, آج مجھے بہت دنیا کہہ رہی ہے اور بڑے بڑے نام کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے نام کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب ہون تے بس ہونا چاہیے نا, ہون بس کر دو بس. سب کچھ تو ہے تھوڑے کول, پہلے بھی تھا. سب کچھ سے مراد مال پیسہ دولت نہیں ہوتی, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کچھ اور جس کی تلاش تھی مجھے. آج بھی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ مقید کر اپنے آپ کو, معین کر اپنے آپ کو, گیم ڈیفائن کر دے اپنے. ہم آج بھی بڑا خواب رکھتے ہیں, بڑے جنگی میدانوں کا مزاج رکھتے ہیں, لیکن لوگ ملے, غضب کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر, غضب کا. ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی سفر کے اندر 14-16 سال کے اندر, ایسے ایسے قابل قداور شخصیتوں سے ملا ہوں میں. لیکن بات نہیں سمجھ آئی انہیں, بات نہیں سمجھ سکے, یا بات سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے زندگی. تو اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ 2 نمبریاں نہیں کرنی, چوریاں نہیں کرنی, لوگوں سے غلط بات نہیں کرنی, بدگمانی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, یہ سب صبر. لائف از آل اباؤٹ صبر. نیکسٹ جی.
انسان خود اپنے آپ سے کیسے بات کرے جب وہ تنہا ہو؟ انسان خود اپنے آپ سے کیسے بات کرے جب وہ تنہا ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلے کے اندر کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، لوگ سمجھیں گے پاگل ہو گیا۔ اپنے آپ سے بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو تلاش کرے، ڈھونڈے میں کہاں سے کیا بن چکا۔ کیسے کرے گا؟ جب کوئی اسٹینڈرڈ ہوگا سامنے۔ جب انسان اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کر رہا ہوگا نا تو پھر غلطی نہیں دکھتی انسان کو۔ لوگ آئی تھنک I am the only definition of perfection. Don't do that. When you compare yourself with Prophet sallallahu alaihi wasallam, when you compare with higher leaders, when you compare yourself with Sahaba, when you compare yourself with the scholars and the ulama and the salihin, تب آپ کو پتا چلتا ہے نہیں یار میرے میں یہ، اس لیے تم کی محفل میں بیٹھیں گے تو یار میرے میں یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے۔ تو اپنے آپ سے بات کرنا کیا ہوتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث اور ڈیوائن ڈگری اور دنیا کے اس پروسیس سے کسی مقام تک پہنچنے کے SOPs اور معاملات اور پروسیجرل پیٹرنس کو سامنے رکھتے ہوئے چیک کروں یار میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ یہ اپنے آپ سے بات کرنا۔ پھر اپنے آپ سے بات کرنے کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اب میں پہنچ گیا، میں نے آگے جانا ہے، میں اپنے آپ کو کنونس کروں۔ میں تھک گیا ہوں، میں اپنے آپ سے بات کروں کہ یار میں اپنے آپ کو پھر انرجیٹک کروں۔ میں اب تھک گیا ہوں، میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کروں کہ میں نے پھر جانا ہے آگے معاملات کے اوپر، پھر انیشیٹو لینے ہیں۔ میں گر گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پھر اکٹھا کرنا ہے، پھر مجھے اس کے لیے بات کرنی پڑے گی اپنے آپ سے۔ لوگ مجھے سن نہیں رہے، مجھے پھر بھی اپنے آپ سے کہنا ہے کہ نہیں تو اپنا مال پھینکتا رہے، اپنی چیز پھینکتا رہے، کبھی نہ کبھی آواز لگے گی، کبھی نہ کبھی باہر آئے گا، کبھی نہ کبھی گیت بکے گا کسی۔ اپنے آپ سے بات ہر وقت ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا اپنے آپ سے بات ہے، اپنے آپ کو ہمت دلانا اپنے آپ سے بات کرنا ہے، اپنے اندر رونا، اللہ کی یاد میں رونا اپنے آپ سے بات کرنا ہے۔ تو اپنے آپ سے بات کرنے کا مطلب ہے اپنے اندر کے انر کاسمیٹک یو سے انر یو کے اندر انٹروین کر کے اس کو دیکھنا کہ میں کیا ہوں، میں کہاں پہ حرکتیں غلط کرتا ہوں، میں کہاں پہ بدتمیز ہو جاتا ہوں، میں کہاں پہ بے ڈھنگا ہو جاتا ہوں، میں کہاں پہ ڈسپلن ہو جاتا ہوں، میں کہاں پہ لوگوں کو ہرٹ کر دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو درست کروں گا۔ یہ اپنے آپ سے بات کروں۔ ہاں جی، نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ ہاؤ اے اسٹوڈنٹ مینیجز ٹائم فار دین اینڈ دنیا۔ اس کا سوال میں پچھلی دفعہ بھی دے چکا ہوں، دین اور دنیا علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ ہاؤ ٹو چینج انٹروورٹ اور سوشل اینگزائٹی۔ ہاؤ ٹو چینج این انٹروورٹ۔ خاموش رہیں گے؟ انٹروورٹ کو تو میں یہیں سے سمجھاؤں گا خاموش رہے، گننے کی طرح خاموش بیٹھا رہے میرے بھائی، اور ایکسپیکٹ کرتا رہے کہ لوگ تیرے سینے کو سمجھ جائیں گے۔ اینڈ کے اندر جب نہیں ہوگا تو ایک ایکسٹریمسٹ بن کے باہر نکلے گا، بیکاز یو ڈنٹ اٹر اے ورڈ، یو ایکسپیکٹ دی ورلڈ ٹو انڈرسٹینڈ یو۔ اسپیک اپ برادر، باہر نکالیں اپنے آپ، اندر سے لاک کر کے باہر نکلیں۔ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کی ہنسی دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں گے گننے کی طرح، اور پھر آپ کہیں گے جی لوگ مجھے سمجھ نہیں سکے، لوگ مجھے پہچان نہیں سکے، لوگ میرا ایٹیٹیوڈ نہیں سمجھ، لوگ میرا دکھ نہیں سمجھ سکے، لوگ میرے موڈ سوئنگ نہیں سمجھ سکے۔ اٹس ناٹ گونا ورک آؤٹ۔ انٹروورٹ اس لیے مار کھاتا ہے کیونکہ وہ کھلتا ہی نہیں ہے لوگوں کے آگے، اور کچھ لوگ اس کی خاموشی کے اندر نا اس کو کیا کہیں منافق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی تو نے نہیں کلیئر کیا اپنے آپ کو، لوگوں کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھائی تو نے کلیئر نہیں کیا آگے سے، بھائی یو ڈنٹ اوپن اپ ٹو دی پیپل۔ لوگوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ لوگوں کو ہمارے یہاں تو یہ اپروچ ہے نا کہ لوگ مجھے سمجھے، نہیں بھائی آپ لوگوں کے مطابق بنے، ہر لحاظ سے نہیں، لیکن کم سے کم آپ اتنا ایچ تو نہیں کہ لوگ مجھے تھوڑا بہت تو اینالائز کرنا شروع کر دیں۔ انٹروورٹ یہیں سے مار کھا جائے گا کہ وہ بند کتاب ہوتا ہے اپنے اندر، اور وہ دنیا جو ہے نا اس کے اندر ہی ہوتی ہے، اندر ہی بنا رہا ہوتا ہے، اندر ہی توڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص کیا لیڈ کرے گا لوگوں کو؟ بول ہی نہیں سکا لوگوں سے، لیڈر کو تو اتنا بولنا پڑتا ہے، اتنا کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور سوشل اینگزائٹی، سوشل اینگزائٹی سے مراد اگر سوشل اینگزائٹی کی طرف پھر سے کلیئر کریں، پیئر پریشر مراد ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ نیکسٹ، ٹیم کو کیسے لیڈ کریں اگر سب کے اوپینین الگ ہوں، اور اینڈ ہاؤ ٹو مینیج دیٹ اینڈ ریچ ٹو اے کنکلوژن۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کی تربیت ہونے کی بڑی ضرورت۔ ٹیم اگر ایسی ہے کہ سب کے اپنے اپنے اوپینین ہے تو بھائی جان یہ بھی بڑا غلط ٹیم بنائی آپ۔ ہمارے یہاں پنجاب کے اندر ایک مثال ہے، ہم پنجابی لوگ ہیں، میں پنجابی ہوں، ویسے تو یہاں سارے اردو اسپیکنگ بیٹھے ہیں، میں پنجابی ہوں، میں آپ کو پنجاب کی ایک مثال دوں۔ میں پنڈ دیہات گاؤں کا آدمی ہوں اصل میں، وہ اور بات ہے اگر باہر امریکہ سے پڑھ لیا تو اور بات ہے، ہوں میں پنڈ دیہات کا آدمی۔ تو ہمارے یہاں گاؤں میں کہتے ہیں وہ پیلے رنگ کا پھونڈ ہوتا ہے، پھونڈ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔